جنرل اسمبلی میں افغانستان کی طرف سے غنی حکومت کے تعینات کیے گئے افغان نمائندے غلام آصف زئی موجود تھے۔ پیر کو طالبان نے UN سیکرٹری جنرل کو اپنے خط میں لکھا ہے کہ وہ غنی حکومت کے نمائندے کی جگہ اپنا نمائندہ بھیجنا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی کرنا چاہتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ معاملہ جنرل اسمبلی کی کریڈینشلز کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے عالمی چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس بات کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہیں تھی۔ امریکی صدر نے کووڈ-19 کی عالمی وبا اور ماحولیات کے چیلنج سے نمٹنے کے علاوہ انسداد دہشت گردی کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھنے پر بات کی۔ اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے عالمی سطح پر غربت کے خاتمے کے لیے امریکہ کی جانب سے $10 ارب کی اعانت کا اعلان بھی کیا۔ ارم عباسی اس وقت کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے صدر بائیڈن کے اس خطاب اور اس پر رد عمل کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ ارم، کیا سچویشن رہی کل، اور جس طرح سے اب ہم دیکھ رہے ہیں 2 دن سے یہ اجلاس جاری ہے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکہ اور چین سے اس اتوار جو بیان دیا اس میں کہا کہ وہ ممکنہ سرد جنگ کی جانب نہ بڑھیں۔ صدر بائیڈن نے اس پر کوئی رد عمل دیا؟ جی اسد، پریزیڈنٹ بائیڈن کا بطور صدر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ پہلا خطاب تھا، لگ بھگ 30 منٹ کے اس خطاب میں انہوں نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے دنیا سے کہا کہ وہ مل بیٹھ کر تعاون کرے تاکہ اس بیماری سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ اس حوالے سے آج ایک ورچوئل اجلاس بھی ہو رہا ہے اور انہوں نے اعلان کیا کہ امریکہ مزید ویکسین دنیا کو دینا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو دنیا کو خطرات لاحق ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی، اور اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی امداد کو ڈبل کر رہا ہے اور وہ $11.4 بلین جو ہے وہ ان غریب ملکوں کو دینا چاہتا ہے تاکہ کاربن کے اخراج میں دنیا بھر میں کمی لانے میں مدد مل سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے خطاب میں ڈپلومیسی پہ بھی زور دیا، یعنی کہ امریکہ اب بھرپور سفارتکاری کی جانب جانا چاہتا ہے، اس کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بات کی کہ UN کے چیف نے کہا کہ امریکہ اور چائنا جو ہے وہ ایک نئی سرد جنگ کو اوائڈ کرے، اس سے بچے۔ صدر بائیڈن نے اپنے خطاب میں چائنا کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے سرد جنگ کے حوالے سے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War. ہم اس کے خواہاں نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نئی سرد جنگ کے خواہاں نہیں ہیں، یا ایسی دنیا کے جو سخت بلاکس میں بٹی ہوئی ہو۔ امریکہ کسی بھی ایسی قوم کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے جو مشترکہ چیلنجز کے پرامن حل کی جانب پیش قدمی کرے، چاہے دوسرے شعبوں میں ہمارا شدید عدم اختلاف ہو، کیونکہ اگر ہم کووڈ-19 ماحولیاتی تبدیلی اور جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے فوری خطرات سے نمٹنے کے لیے اکٹھے نہ ہوئے تو ہم سب کو اپنی ناکامی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ جو بائیڈن نے بین الاقوامی فورمز پر امریکہ کے پھر سے ایکٹیو ہونے کی بات بھی کی۔ اقوام متحدہ کے علاوہ دیگر کون سے فورمز ہیں جن کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں اس میں، اور یہ بیان ان کے سابق صدر ٹرمپ کے موقف سے کتنا مختلف ہے؟ اسد، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو سابق صدر رہ چکے ہیں ان کا ہمیشہ سے یہ سلوگن رہا کہ امریکہ فرسٹ، یعنی امریکہ کو پہلی ترجیح دی جائے گی، اور ان کی جو پالیسیز تھیں وہ اسی حوالے سے تھی۔ پریزیڈنٹ بائیڈن کے خطاب میں ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بالکل ہی ایک برعکس اپروچ کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ عالمی برادری کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ جو ہے فوجی طاقت کا استعمال وہ اس کی آخری اپروچ ہونی چاہیے، آخری راستہ ہونا چاہیے، پہلا راستہ سفارتکاری ہونا چاہیے، کیونکہ امریکہ، انہوں نے کہا کہ وہ ایک ایسے ٹائم پر خطاب کر رہے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے جہاں پر امریکہ اس وقت کسی جنگ میں شامل نہیں ہے۔ امریکہ نے انہوں نے اپنے افغانستان سے جو وڈرول ہے، فوجوں کا انخلاء ہے، اس کا بھی دفاع کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ تنازع جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ ٹیکنالوجی کے شعبے میں جو خطرات ہیں ان کی طرف ان کو جو ہے ان کے لیے اس کو عالمی برادری کا تعاون چاہیے تاکہ مل کر اس پر جو ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے افغانستان کے حوالے سے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. ہم نے افغانستان میں 20 سال سے جاری تنازع کو ختم کر دیا ہے، اور اب جب ہم ایک لامتناہی جنگ کے اس دور کو ختم کرنے کے ساتھ دنیا بھر میں لوگوں کی بہتری میں اپنی ترقیاتی امداد کی طاقت سے سرمایہ کاری کرتے ہوئے تک سفارتکاری کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں، جمہوریت کی تجدید اور دفاع کرتے ہوئے، اور یہ ثابت کرتے ہوئے کہ چاہے مسائل کتنے ہی مشکل یا پیچیدہ کیوں نہ ہوں، عوام کی حکومت اور
اور عوام کے لیے حکومت ہی تمام لوگوں کی بہتری کا ذریعہ ہے۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، امریکہ دہشت گردی کے خطرات سمیت حملے کے خلاف اپنے اتحادیوں اور اپنے مفادات کا دفاع کرتا رہے گا۔ ضرورت پڑنے پر اگر ہم طاقت کے استعمال کی تیاری کریں اپنے اہم قومی مفادات کے دفاع کے لیے بشمول موجودہ اور آنے والے خطرات کے لیے، مگر مشن واضح اور قابل حصول ہونا چاہیے اور امریکی عوام کی باخبر رضامندی سے، اور جب بھی ممکن ہو ہمارے اتحادیوں کی شراکت کے ساتھ ہو۔ امریکی فوجی طاقت کا استعمال ہمارا آخری حربہ ہونا چاہیے، نہ کہ پہلا۔ اسے ہر مسئلے کے جواب کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، جو ہم دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس اجلاس میں کرونا وائرس کی وجہ سے ماضی کے برعکس کم ملکوں کے سربراہان نے شرکت کی۔ جو شرکت نہیں کر سکے انہوں نے پری ریکارڈڈ میسیجز جو ہیں وہ بھیجے، جیسے کہ ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں ابراہیم رئیسی، انہوں نے کہا کہ دنیا پرواہ نہیں کرتی کہ امریکہ فرسٹ ہے یا امریکہ بیک ہے، بلکہ ہر قوم کو اپنی جو ہے پریزروس کے لیے کام کرنا چاہیے۔ چائنا نے بھی پری ریکارڈڈ میسیج بھیجا، اور توقع کی جا رہی ہے کہ جمعے کے روز پاکستان کے عمران خان جو ہیں پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے خطاب کریں گے۔ بہت شکریہ ارم اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔